آج کل کچھ مذہبی طبقات اور مذہبی رہنماؤں کی طرف سے ایسے دعوے جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں کہ مساجد کے اندر کورونا انٹر نہیں ہو سکتا، داخل نہیں ہو سکتا، کسی مذہبی اجتماع میں نہیں ہو سکتا۔ میں گارنٹی دیتا ہوں، میں دعویٰ کرتا ہوں، کلیم کرتا ہوں کہ آپ میرے اجتماع کے اندر آئیں، میرے پاس آئیں، آپ مسجد کے اندر آ جائیں، یا آپ کسی اور بھی سیرت النبی، میلاد النبی یا کس طرح کا اور کوئی جلسہ جو ہے وہ دستار فضیلت کا، کہ اگر آپ اس کے اندر آئیں گے تو آپ کو وبا جو ہے وہ نہیں ہوگی، آپ کو کرونا وائرس جو ہے وہ نہیں لگے گا۔ حالانکہ ایسا دعویٰ قطعی طور پہ دین کی تعلیمات کے خلاف ہے اور توکل کے بھی خلاف ہے، کیونکہ دین نے ایسا کبھی دعویٰ نہیں کیا۔ کسی لیول کے اوپر قرآن و سنت کے اوپر ایسی کوئی بات کبھی نہیں ہوئی کہ کہا گیا ہو کہ فلاں جگہ پہ جاؤ گے تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا، فلاں جگہ پہ چلے جاؤ گے تمہیں کچھ ہوگا۔ جیسے کہ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں جنگ کے اندر بھی مسلمان جنگ لڑ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اگر کوئی اوپر سے بم بلاسٹ کرتا ہے، کوئی جو بلٹ فائر کرتا ہے تو نقصان تو ہوتا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے کوئی بلٹ لگ سکتی ہے، نماز پڑھتے ہوئے کوئی تیر آ کے لگ سکتا ہے، انہیں بھی وہ بم جو ہے وہ ہٹ کر سکتا ہے۔ تو اب پھر کہنا کہ نماز پڑھتے ہوئے کو کیوں کہا گیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر کہا گیا کہ اگر دوران نماز سانپ وغیرہ سامنے نظر آ جائے تو تمہیں نماز کو توڑ کو اسے مارنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنی جان کا تمہیں جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے۔ تو دین نے تو ایسی کسی لیول کے اوپر جو ہے وہ بات نہیں کی ہے۔ یہ تو گویا ایسے کہ ہم اللہ کو اپنے خواہشات اور قوانین کے تابع کر رہے ہیں، جیسے یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے بھی ہیں اور اللہ کے محبوب بھی ہیں، ہمیں آگ کچھ نہیں کہہ سکتی۔ یہ جہنم کا جلانا یہ تو غیروں کو ہے، یہ دوسروں کو ہے جو عیسائی نہیں ہے، یہودی نہیں ہے۔ یہود و نصارہ تو اگر جائیں گے تو تھوڑی بہت ان کو پنشمنٹ ہوگی، قرآن کہتا ہے، اور اس کے بعد انہیں کہا جائے گا کہ تم فارغ ہو، تم جنت میں چلے جاؤ۔ تو گویا ہم بھی ایسا دعویٰ کر رہے ہیں اور لوگوں کو موقع دے رہے ہیں اور لوگوں کے مذہبی جذبات سے کھیل رہے ہیں، ان کو ایموشنل کیا جا رہا ہے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کو یکسر نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ قرآن و سنت کے اندر ایسی تعلیمات واضح طور پہ موجود ہیں کہ کوئی وبا آئے یا کوئی ایسی سچویشن، کریٹیکل سچویشن پیدا ہو جائے، کوئی ایمرجنسی حالات پیدا ہو جائیں، تو ان کے اندر تمہیں کیسا جو ہے وہ بیہیو کرنا چاہیے، کس طرح تمہیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے، کون کون سی تمہیں جو ہے میئرز کو اپلائی کرنا چاہیے تاکہ بندہ سیف اینڈ ساؤنڈ جو ہے وہ رہ سکے اور اس وبا سے جو بچ سکے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے جلتی ہوئی آگ، بندہ جل رہی اور کہے کہ میں اس کے اندر بھی داخل ہوں اور مجھے جلائے گی نہیں۔ کون دعویٰ کر سکتا ہے اس طرح؟ یا انسان کہے کہ میں جو ہے وہ جناب پانی انتہائی اونچا ہے اور اس کے اندر چھلانگ لگاؤں گا اور میں ڈوبوں گا بھی نہیں، میرا دم بھی نہیں گھٹے گا، تو یہ ناممکن سی بات ہے۔ تو یہ صرف لوگوں کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے، ایسی باتیں کبھی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے اپنی بھی حفاظت کرنی چاہیے اور عوام کو بھی ایسے معاملات سکھانے چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے اور لوگ اس ہلاکت خیزی سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن یہاں پہ ایک اور اعتراض جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے کہ دیکھیے جی، ابرہہ نے کعبے کے اوپر جب حملہ کیا تو اللہ رب العزت نے اس کی پروٹیکشن کی، اس کو بچایا اور اس ابرہہ کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ معجزات اور وہ اس طرح کے خارق عادات واقعات کچھ خاص سرکمسٹانسز کے اندر رونما ہوئے تھے اور ان کی وہاں تعبیر اور توجیہ جو ہے وہ اس سے الگ ہوتی۔ مثلا ابرہہ تو کعبے کو سرے سے ہی مٹانا چاہتا تھا، ختم کر کے لوگوں کو یمن کی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا۔ یا اسی طرح آپ دیکھیے کہ بدر کے اندر مسلمانوں کی جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے حمایت کی گئی، نصرت اور مدد کی گئی، لیکن احد کے اندر مسلمان وہی تھے، نقصان بھی زیادہ ہوا، اللہ رب العزت بھی وہی ہے، لیکن وہاں ایسے حالات اور ایسی سچویشن اور صورتحال نہیں تھی، تو پھر وہاں ان کی مدد بھی جو ہے وہ نہیں کی گئی۔ یعنی یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ اللہ نے وعدہ کیا ابرہہ کے واقعے کی صورت میں، کعبے کے وہ گرائے جانے کی صورت میں یا دیگر معاملات میں، تو وہ ایسے معجزات کچھ خاص واقعات کے اندر رونما ہوئے تھے جو اب نہیں ہیں، اور ویسے بھی ان کا تعلق دور نبوت یا اس سے پہلے کے ساتھ تھا۔ اس کے بعد ایسے واقعات کے انسان ان کو لے کے دلیل بنا کے قرآن اور سنت کے اوپر یا دین اور مذہب کے اوپر اعتراض کرے تو یہ سرے سے نہ سمجھنے والی اور صرف ضد اور انا والی بات ہے کہ انسان ہر صورت میں یا ہر شکل میں یا ہر رنگ میں چاہتا یہ کہ میں مذہب کو جو ہے ختم کر دوں، حالانکہ ایسا کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے۔